جو لوگ بیمار ہیں، مریض ہیں، مسافر ہیں، شریعت نے اجازت دی ہے کہ وہ روزہ چھوڑ کر بعد میں قضا کر سکتے ہیں۔ بیمار کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ بیمار جو وقتی طور پہ بیمار ہوا ہے، بخار آ گیا ہے یا دوسرے کچھ مسائل ہیں، اور ایک وہ بیمار جو پرماننٹ بیمار ہے، جس کی شفا یابی کی امید نہیں۔ جو پہلا بیمار ہے، جسے وقتی بیماری آئی ہے، رمضان میں چھوڑے گا، رمضان بعد قضا کر لے گا۔ لیکن جو دوسری قسم ہے کہ جو ہمیشہ کا بیمار ہے، وہ کیا کرے؟ کیونکہ وہ رمضان میں بھی بیمار، غیر رمضان میں بھی بیمار۔ اہل علم کہتے ہیں کہ وہ فدیہ ادا کر دے۔ شوگر پیشنٹ ہیں، جن کی شوگر لیول 400 500 ہو، وہ بھوکے نہیں رہ سکتے، کھائے بغیر نہیں رہ سکتے، نہ وہ رمضان میں روزہ رکھ سکتے ہیں، نہ وہ رمضان بعد روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اللہ نے ایسے ہی مریضوں کے سلسلے میں کہا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، کہ جن لوگوں کو روزہ رکھنے میں بڑی مشقت ہوتی ہے تو بس فدیہ دے دیں۔ اور فدیہ کا ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔ فدیہ کی شکل کیا ہے؟ فدیہ دو صورتوں میں دیا جا سکتا ہے۔ ایک شکل یہ ہے کہ بنایا آپ کھلا دیں، پکایا آپ غریب کو کھلا دیں، ہر روزے کے بدلے ایک وقت کا کھانا، اگر 2 وقت کا کھلاتے ہیں تو اور بہت اچھی بات ہے۔ آپ کو اجازت ہے 30 روزوں کے بدلے ایک ساتھ 30 غریبوں کو بلا کے دعوت کر دیں، ایک ساتھ جو ہے پورے مہینے کا فدیہ ادا ہو جائے گا۔ دوسری شکل فدیہ کی یہ ہے، بنایا اور پکایا کھلانے کے بجائے آپ اناج دلا دیں، غلہ دلا دیں۔ اہل علم کہتے ہیں کہ ایک روزے کا فدیہ، اناج اگر دے رہے ہیں 1.5 کلو، تو اس کا مطلب 30 روزے کا اناج فدیہ جو ہے 45 کلو، 40 پر 5 کلو اناج کسی غریب کو دلا دینا چاہیے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ مطلب کیا ہے؟ خدمت خلق، ہماری عبادتیں خدمت خلق کا پیغام دیتی ہیں۔ روزہ عبادت ہے جو اللہ کے لیے کرنی ہے۔ اگر تم اس پوزیشن میں نہیں ہو، تمہاری صحت اجازت نہیں دے رہی ہے کہ رب کی عبادت کر سکو، اس کے بدلے اس کے مخلوق کے کام آ جاؤ، اس کی مخلوق کی خدمت کرو۔ ذرا آپ سوچو یہاں کہ اسلام میں خدمت خلق کی کتنی اہمیت ہے، غریب پروری کی کتنی اہمیت ہے۔ ہر عبادت میں آپ دیکھیں گے کہ ہر عبادت ہمیں مخلوق کے ساتھ احسان کرنے کا پیغام دیتی ہے۔ اللہ کے نبی نماز سے سلام پھیرنے کے بعد کیسے بیٹھتے تھے؟ آپ نماز سے سلام پھیرتے قبلہ رو کے نہیں بیٹھتے تھے، آپ سلام پھیر کے آپ پوری طرح مصلیوں کی جانب متوجہ ہوتے تھے آپ، اور پورا سب کا جائزہ لیتے تھے آپ، کون ہے کون نہیں ہے۔ سمجھ رہے؟ کوئی صحابی اگر نظر نہیں آتے پوچھ لیتے آپ، وہ فلاں نظر نہیں آ رہے کہاں گئے، آپ کو پتا چلتا بیمار ہیں، آپ سیدھے مسجد سے اٹھتے اور ان کے گھر تشریف لے جاتے، ان کی عیادت کرتے۔ ہماری ساری عبادتیں، وہ نماز ہو کہ روزہ ہو، ساری عبادتوں میں خدمت خلق کا پیغام مضمر ہے۔ اسی لیے کہا گیا جو لوگ روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں وہ کیا کریں؟ مخلوق، اللہ کی مخلوق کے ساتھ احسان کر دے اور بھوکوں کو کھلا دے اور غریبوں کو کھلا دے۔